السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 116 پارٹ 2۔ مرجان بخاری کی گاڑی کی سپیڈ کبھی سلو ہو جاتی تو کبھی تیز، لیکن یہ صرف سپیڈ نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی چال، ایک خطرناک کھیل تھا۔ پیچھا کرتی گاڑی اس کے پیچھے ایسے ہی چل رہی تھی جیسے کوئی سایہ، جیسے کوئی خاموش خطرہ جو ہر لمحے اس کے قریب آ رہا ہو۔ جب مرجان بخاری کی گاڑی سپیڈ بڑھاتی تو تبھی وہ گاڑی بھی سپیڈ بڑھا دیتی، جیسے اس کے ہر موو سے واقف ہو، اور جب مرجان کی گاڑی سلو ہو جاتی تو وہ گاڑی بھی سلو ہو جاتی، جیسے شکار اپنے شکاری کے ساتھ سانس لے رہا ہو۔ مرجان انہیں گول گول گھما رہا تھا۔ یہ کوئی عام ڈرائیور نہیں تھی، یہ ایک شکار اور شکاری کا خطرناک چکر تھا۔ مرجان آج ان کو پکڑنا چاہتا تھا، آج وہ کھیل ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ گاڑی وہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا پیچھا کر رہی ہے، اور ہر گزرے دن کے ساتھ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ گاڑی مسلسل مرجان بخاری کا پیچھا کر رہی تھی، جیسے اس کے پیچھے کوئی اندیکھی دشمنی، کوئی چھپا ہوا راز لگا ہو۔ مرجان نے اپنے خاص آدمی کو فون ملایا اور اسے ساری بات بتا کر کہا کہ اس کے پیچھے سے گھیرو۔ اس کی آواز میں سکون تھا، مگر وہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھا۔ کچھ دیر بعد مرجان کے گارڈ کی گاڑیاں اس گاڑی کے پیچھے چلنے لگیں۔ اب کھیل اور تھوڑا انٹرسٹنگ ہو گیا تھا۔ نہیں، اب یہ کھیل نہیں رہا تھا، یہ ایک ڈینجرس ٹریپ بن چکا تھا۔ اب مرجان کی گاڑی تیز ہوتی تو پیچھا کرنے والی گاڑی بھی تیز ہو جاتی، اور پیچھے مرجان کے گارڈ کی گاڑی بھی تیز ہو جاتی۔ تیز گاڑیوں جیسے ایک ہی دھڑکن میں بندھی ہوں، اور جیسے ہی مرجان کی گاڑی سلو ہوتی وہ گاڑیاں بھی سلو ہو جاتی، جیسے وقت بھی ان کے ساتھ رک رہا ہو۔ پھر کچھ آگے جا کر مرجان کی گاڑی رک گئی۔ اچانک بے رحمی سے پیچھے والی گاڑی بھی رک گئی، جیسے وہ بھی اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ گارڈ کی گاڑی بھی رک گئی، اور ایک پل کے لیے فضا میں خاموشی نہیں بلکہ دباؤ چیخ رہا تھا۔ مرجان بخاری کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی کے تباہی کی خبر دیتی ہے۔ وہ مرر میں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور درندگی تھی۔ پیچھا کرنے والے بھی جان گئے تھے کہ اب ان کی گاڑی کا بھی پیچھا ہو رہا ہے۔ اب وہ شکاری نہیں رہے تھے، اب وہ خود شکار بن چکے تھے۔ وہ گاڑی والے شاید ڈر گئے تھے، ان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے اور ادھر ادھر گاڑی موڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ گاڑیاں ایک برج پر کھڑی تھیں، نیچے اندھیرا اور اوپر خاموشی، اور بیچ میں زندگی اور موت کا کھیل۔ پھر ایک دم مرجان بخاری کی گاڑی بیک ہونے لگی، آہستہ نہیں بلکہ ایک خطرناک یقین کے ساتھ۔ وہ گاڑی والے اب پیچھے دیکھ رہے تھے، پیچھے بھی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اب لگتا تھا وہ اس گاڑی کو گھیر چکے ہیں، جیسے ہر راستہ بند ہو چکا ہو، جیسے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن ایک دم مرجان بخاری کی
گاڑی بند ہو گئی، پھر جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی اور آگے کو بھاگی۔ ہوا سے باتیں کرنے لگی جیسے طوفان آزاد ہو گیا ہو۔ وہ پیچھے والی گاڑیاں بھی آگے پیچھے بھاگنے لگی۔ اب ہر چیز قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ آگے کھیل سڑک پر جا کر وہ گاڑی اچانک سے مڑ گئی، اتنی تیزی سے کہ آنکھ بھی جھپک نہ سکے۔ مرجان کے گارڈ کی گاڑی بھی ان کے پیچھے مڑ گئی۔ چیزیں اب صرف سپیڈ نہیں بلکہ زندگی بچانے کی تھی، جنگ بن چکی تھی۔ مرجان بخاری کی خطرناک قہقہے اس کی گاڑی کو لرزا رہے تھے۔ وہ ہنسی نہیں تھی، وہ خطرے کا اعلان تھا۔ مرجان بخاری نے پھر اپنی گاڑی اگلے موڑ پر لے جا کر موڑی اور سامنے سے اس گاڑی کے آگے آ گیا، جیسے شکاری نے شکار کو سیدھا آنکھوں میں دیکھ لیا ہو۔ لیکن مرجان نے دیکھا کہ گاڑی والا کہیں فون کر رہا ہے۔ ایک لمحے، بس ایک لمحہ اور کھیل بدل گیا۔ مرجان بخاری نے ایک پل میں اسے پکڑنے کا فیصلہ کینسل کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب حساب چل رہا تھا، خطرے کا اندازہ، اور اپنی گاڑی دوسری گلی میں ایسے موڑی جیسے وہ سچ میں اسی گلی میں ہی جانا چاہتا تھا۔ ایک ایسا موڑ جو حقیقت میں ایک چال، ایک دھوکہ تھا۔ وہ گاڑی والا حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ لیکن مرجان بخاری کا ایسے پیچھے ہٹنا اسے کنفیوز کر گیا، جیسے کھیل اچانک بدل گیا ہو۔ اس نے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی، اب پیچھے گارڈ والی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ مرجان بخاری نے گاڑی میں ہی کپڑے چینج کیے، ہر حرکت میں جلدی، ہر سانس میں خطرہ۔ چہرے پر ہیلمٹ لیا اور اپنے آدمی سے بائک لی۔ اب کھیل ایک نئی سطح پر جا چکا تھا۔ اب مرجان تیزی سے بائک بھگا کر لے گیا، خاموش، تیز اور خطرناک۔ وہ گاڑی اب گارڈ کی گاڑی سے فاسٹ بھاگ رہی تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اصل خطرہ اب ان کے بالکل قریب ہے۔ آگے جا کر اس گاڑی نے اچانک ایسے موڑ کاٹا اور گلی میں گاڑی گھس گئی، جیسے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ وہ مرجان کے گارڈ کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ایک لمحے کی غلطی، ایک لمحے کا فرق۔ اب وہ گاڑی پھر سے باہر نکلی اور پیچھے کی طرف جانے لگی، لیکن وہ جانتے نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ مرجان بائک پر ساتھ ساتھ ہے اور اب یہ کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ تو بس اصل شکار کی شروعات تھی۔ مرجان بخاری گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنا فون نکال کر دیکھا تو زرمینہ کی بے شمار کال آئی تھی۔ مرجان کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ دوڑ گئی، ایسی مسکراہٹ جس میں محبت، شرارت اور مالک ہونے کا احساس صاف جھلک رہا تھا۔ مرجان بخاری ابھی فون دیکھ ہی رہا تھا کہ زرمینہ کا پھر کال آ گئی۔ مرجان نے جیسے ہی فون اٹھایا، زرمینہ کی بے قراری آواز اسپیکر میں گونجی، وہ آواز جو سیدھا دل کو چھو جائے، جس میں فکر بھی تھی اور محبت بھی۔ شاہ اب ٹھیک
ٹھیک ہے، کہاں ہیں آپ؟ شاہ، آپ نے مجھے بتایا نہیں کیا ہوا تھا، آپ جلدی میں نکل گئے۔ مرجان بخاری کے چہرے پر دلفریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی بیوی، اس کو اس کی فکر تھی، اور یہ احساس اس کے اندر ایک نرم مگر خطرناک سی خوشی جگا رہا تھا۔ وہ شرارتی لہجے سنجیدہ کر کے بولا، کیوں مسز شاہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ نہیں شاہ، وہ آپ ایسے چلے گئے تھے۔ تو شاہ کی جان مجھے کیسے سے جانا چاہیے تھا؟ اس کی آواز میں اب واضح شرارت تھی، جیسے وہ اسے جان بوجھ کر الجھا رہا ہو۔ زرمینہ گڑبڑا کر بولی، وہ میں تو ایسے کہہ رہی تھی، مجھے لگا تھا آپ جلدی میں گئے۔ مرجان کی اداس سی آواز گونجی، مگر اس اداسی کے پیچھے بھی ایک جلتی ہوئی شدت چھپی تھی۔ جانے من اگر رک جاتا تو آپ کی خیر نہیں تھی۔ زرمینہ نے شرم سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے گال سرخ، دل بے قابو، اور سانسیں ہلکی ہلکی تیز ہو گئیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مرجان کی پھر آواز گونجی، اب پہلے سے زیادہ گہری، اب کیا ہوا؟ کہیں کچھ نہیں شاہ۔ کیا چاہتی ہیں مسز شاہ؟ اگر میں قریب آتا ہوں آپ دور بھاگتی ہیں، میں دور جاتا ہوں پھر آپ کو فکر ہونے لگتی ہے۔ کیا کروں میں جان؟ ہر لفظ میں شکایت بھی تھی، چاہت بھی، اور ایک خطرناک سی وابستگی بھی۔ زرمینہ نے خشک گلے کو تر کیا اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے شاہ۔ مرجان بخاری کی سپیکر میں مخمور آواز گونجی، نشیلی، گہری اور دل کو قید کر لینے والی۔ تو کیا ہے شاہ کی جان؟ کچھ نہیں شاہ، میں رکھتی ہوں فون۔ ٹھیک ہے زری جان، لیکن آپ مجھے ویڈیو کال کریں گی اگر فون رکھیں گی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ فوراً بولی، آپ یہی بات کر لیں شاہ۔ دیکھو زری جان، میں جو پوچھوں گا سب بتاؤ گی۔ اگر فون رکھا تو پھر جانتی ہو میں خان حویلی آ جاؤں گا اور پوری رات آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ اس کی آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی، مگر ہر لفظ میں دھڑکن بڑھنے والی شدت تھی۔ اور یہ تو آپ جانتی ہیں نا کہ اگر میں آیا تو کیسے رات گزاروں گا۔ زرمینہ کو اب خیال آیا کہ اس نے سوئے شیر کو چھیڑ دیا ہے، اب فرار ممکن نہیں تھا۔ اب وہ اس کے یہ الفاظ کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ جی شاہ بولے، اچھی بیویوں والی بات کی ہے۔ اس کی آواز میں اب فخر اور شرارت ایک ساتھ تھی۔ پھر یہ بتاؤ، یہ نیچے ریڈ کس خوشی میں پہنا تھا؟ یہ کلر تو ہماری ویڈنگ نائٹ کے لیے تھا۔ زرمینہ خان کو ایسے شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس کے شاہ نے ثابت کر دیا تھا کہ شاہ سے زیادہ بے شرم بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مگر اسی بے شرمی میں ایک ایسی کشش تھی جس سے وہ خود کو آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ زرمینہ خان بالکل خاموش تھی، خاموش، مگر اس کی سانسیں سب کچھ بیاں کر رہی تھی۔ مرجان کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ تھی۔
اس نے جلدی سے زری کا شرمیلا روپ دیکھنے کے لیے لیپ ٹاپ پر کیمرہ آن کیا۔ دل میں ایک بےتابی، ایک خواہش۔ سامنے ہی زرمیلا کا کمرہ تھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی، اور یہی لمحہ مرجان کے چہرے کی مسکراہٹ کو ہلکی سی سنجیدگی میں بدل گیا۔ جاری ہے۔ پیارے ویورز، اگر کہانی آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔